لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد نبی علیہ السلام کا ایک طرز عمل اور شریعت کا ایک طریقہ کار ہم نے آج ہفتہ وار درس میں ایک چیز سمجھنا شروع کی تھی کہ مومنین کے تمام اعمال کے اندر بہت وزنی عمل ہے اس کی زبان کا عمل، کہ وہ زبان کیسی استعمال کرتا ہے، معاشرت میں اس کے بول کا کردار کیسا ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس صحابہ کرام ایک مرتبہ خاتون کا معاملہ لے کر آئے، فرمایا کہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، خاتون ہے اور یہ معاملات ہیں، بہت نیک تہجد گزار، خدمت گزار، یہ ساری چیزیں اس کی بہت زیادہ ہے، لیکن لوگ اس سے ڈرتے ہیں اس کی گندی زبان کی وجہ سے۔ وہ بدتمیز بہت ہے، یعنی زبان جو آتا ہے منہ پہ بول دیتی ہے، جو آتا ہے منہ پہ کہہ دیتی ہے۔ آپ نے فرمایا ہی فی النار، اس کا یہ عمل اس کو آگ میں لے جانے کا سبب بن سکتا ہے۔ ہم بہت اسٹریٹ فارورڈ لوگ ہیں، ہم چھوڑتے نہیں، ہم صاف صاف کہہ دیتے ہوتے ہیں۔ آپ اسٹریٹ فارورڈ نہیں، آپ بدتمیز انسان ہیں، اور آپ بدتمیز ہونے کے ساتھ ساتھ بیوقوف ہیں۔ آپ اپنے آپ کو کہہ دیں کہ بھی میں تو منافق نہیں ہوں، میں جو بات آتی ہے سامنے کہہ دیتا ہوں۔ اس کو ڈپلومیسی نہیں کہتے، اس کو منافقت نہیں کہتے، اس کو ادب کہتے ہیں، اس کو احترام کہتے ہیں۔ چنانچہ ہر جگہ پر زبان کھول دینا، ہر جگہ پر اپنے تاثرات کا اظہار کر دینا، یہ غلط ہے۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب اصلاح خطبہ جلد نمبر 1 میں واقعہ لکھا ہے کہ پاکستان میں کچھ لوگ آئے سن 2001 میں، اور انہوں نے حضرت کے الفاظ ہیں، پتہ نہیں ان کو کس نے بتا دیا، وہ میرے پاس آئے اور مجھ سے انٹرویو لینا چاہ رہے تھے۔ تو میں نے ان سے جو بات کی تو ساری بات کا خلاصہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ حضرت شیخ صاحب کے پاس وہ آئے اور کہا کہ آزادی رائے کے بارے میں آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ آزادی رائے ہونی چاہیے، ہر بندے کے دل میں جو بھی آئے بولنا چاہیے۔ فرمایا کہ آزادی رائے کیا چیز ہے؟ آزادی رائے ہے کیا چیز؟ جس کے دل میں جو بھی بات آئے بس وہ بول دے۔ اس کے دل میں گالیاں آ رہی ہیں، اب وہ بول دے تو بہت اچھی بات ہے۔ فلاں بندہ ہے، اس کا اپنے باس کے بارے میں دل کو، اس کا منہ نہ چھوڑ دو، ہوتا نا، باس کے بارے میں دل چاہ رہا میں اس کو کچا چبا جاؤں، تو اب باس کے بارے میں وہ بول دے تو کیا ہوگا؟ باس اس کو نوکری سے نکالے گا، پھر یہ کچا چبانے کے لیے اپنے سورس لڑائے گا، اس سے کیا ہوگا؟ فساد مچے گا، فساد ہوگا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ فساد کی اجازت مانگ رہے ہیں، آزادی رائے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ آزادی رائے کس چیز کا نام ہے؟ آزادی رائے اس چیز کا نام ہے کہ یہ بھی عالم ہے، مفتی ہے، یہ بھی عالم ہے، مفتی ہے، ان کو آپس میں اختلاف ہے، لہذا اپنے اختلاف کا اظہار کھل کے کرے۔ استاد ہے اور یہ شاگرد ہے، شاگرد کو اپنے استاد کے مسئلے سے اختلاف ہے تو کھل کے اختلاف کرے، اس کو آزادی رائے کہتے ہیں، یہ ٹھیک ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک والد صاحب ہے اور دوسرا اس کا بیٹا ہے۔ والد کہتے ہیں بیٹا تیرے لیے یہ نقصان دہ، بیٹا کہتے ہیں مجھے آزادی رائے کا حق ہے، لہٰذا میں باہر جا کے احتجاج کرتا ہوں، میں باہر جا کے ٹائر جلاتا ہوں کہ آپ مجھے آزادی رائے کا حق نہیں دے۔ چنانچہ کیا ہوگا؟
آج آزادی رائے کو فساد کا نام دیا جاتا ہے کہ زبان کا استعمال اتنا بڑھ چکا، زبان کا غلط استعمال اتنا بڑھ چکا کہ سوشل میڈیا نے ہمیں کیا دیا، ہر کوئی کامنٹ دے سکتا ہے، ہر کوئی بتا سکتا ہے کہ یہ بندہ اچھا ہے یا برا ہے۔ اس سے کیا تاثر ملتا ہے؟ اس سے تاثر یہ ملتا ہے کہ ایک صاحب ہیں جن کا اصلی پیشہ ہے درزی کا کام، مثال دے رہا ہوں، ایسا نہیں کوئی آپ تلاش کرنا شروع کر دیں، ایسا مثال دے، ان کا اصلی کام ہے درزی، لیکن وہ کمنٹری بہت اچھی کرتے ہیں، اور آپ نے جناب اس کو اور اس نے جناب SEO کروایا، اور اس کے بعد جناب بھنگی چرسی ہر قسم کے لوگ، کنڈکٹر وغیرہ اس کی جو کمنٹری ہے اس کے اوپر کامنٹ کرنے لگا، وہ کرتے کرتے رویز راجہ سے بھی آگے نکل گئے۔ تو یعنی وہ اچھا اور یہ بیچارہ جس نے پوری زندگی کرکٹ کو ٹائم دی، یہ بیکار آدمی ہے۔ یہ آزادی رہے، یہ آزادی رہے۔ تو ایسے زبان کا بے محابہ استعمال سمجھتے ہیں کہ یہ آزادی رہے، وہ اصل میں ہوتی بے وقوفی، وہ اصل میں ہوتی ہے بےہودگی، بدتمیزی، یہ بدتمیزی ہوتی ہے۔ چنانچہ میں نے پچھلی بار بھی ذکر کیا تھا کہ خاتون ہے، اس کو ایک بات اچھی لگتی ہے، وہ کہتی میں شور سے نہیں کہوں تو کس سے کہوں؟ کہنا ضروری ہے، کہنا بہت ضروری ہے۔ پھر شور کا بھی دل چاہے گا، وہ تلاش کر رہا ہوتا نا ایک آدمی نکاح نامہ، اتنے غور سے کیا دیکھ رہا ہوں؟ میں دیکھ رہا ہوں ایکسپائر کب ہوگا۔ پھر شوہر کو بھی اظہار ہونا چاہیے، پھر اس کے مقابلے میں آپ کو بھی ہونا چاہیے، میں اس سے نہ کہوں تو کس سے کہوں؟ یہ ہماری زبان ایسی چیز ہے، اگر اس میں صبر کا تالا لگ جائے تو یقین کیجئے یہ بہت عافیت کی چیز ہے۔ اس میں صبر کا تالا نہ لگے تو بڑے مسائل ہو جاتے ہیں۔ بھی میں دل ٹھنڈا کرنا چاہتی ہوں، مجھے آپ اجازت دیں، میں دل ٹھنڈا کرنا چاہتی ہوں، مجھے اجازت دیں، بندہ اپنی بھڑاس کہاں نکالے؟ یہ ہو سکتا ہے حضرات کے سامنے نہ ہو، میرے سامنے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، انسان اپنی بھڑاس کہاں پہ نکالے؟ مسئلہ یہ ہے کہ بھڑاس کبھی نکلتی نہیں، یاد رکھیے۔ آپ نے ان کو سنایا، 1 گھنٹے کے لیے نکل گئی، پھر آپ کو یاد ہے یار یہ بات بھی تو بتانی تھی، اب یہ کس کو بتائیں؟ اس کو بتاؤں گا تو یہ کہے گی کہ بھئی پتہ نہیں اس کو کیا ہے، تو ایک اور کو تلاش کریں گے، تو اس سے بھڑاس نکالیں گے، پھر ایک اور کو تلاش کریں گے، اس سے بھڑاس نکالیں گے۔ یہ تو سراسر غیبت ہے، اور تجربہ یہ ہے کہ کوئی غیبت بہتان سے خالی نہیں ہوتی، ہر غیبت میں بہتان، اور بہتان کا گناہ کتنا بڑا ہے؟ بہتان کے گناہ کے 60 حصے ہیں، اس میں ایک حصہ یہ ہے کہ اپنی ماں سے زنا کرنا، اتنا بڑا گناہ ہے جو یہ زبان کے ذریعے سے ہوتا ہے، یہ زبان کے ذریعے سے یہ گندگی ہوتی ہے۔ خاص طور پر میاں بیوی کے معاملات، وہ عورتیں جو اپنے شوہر سے کبھی بھی خوش نہیں ہوتی، باقاعدہ روایت میں آتا ہے، باقاعدہ حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کیا ہی بری عورت ہے وہ، الفاظ مجھے بھول گئے ہیں، میں مفہوم ذکر کر رہا ہوں، کیا ہی بری عورت ہے کہ 30 سال تک شوہر اس کی خدمت کرتا ہے اور اس کو کھانا کھلاتا ہے، نفقہ دیتا ہے، 30 سال کے بعد کہتی ہے تو نے میرے لیے کیا کیا، تو نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے؟ یعنی یہ کیا ناشکرا پن، جن خواتین میں ناشکرا پن ہوتا ہے وہ کبھی کسی حال میں خوش نہیں ہوتی، کبھی کسی حال میں مطمئن نہیں ہوتی۔ کہ مزاجن کیا معاملات ہیں؟ مزاجن یہ ہے کہ لاکھوں شوہر کے خرچ کر چکی ہیں، پھر کہتے ہیں مجھے کچھ دیتے، مجھے شادی سے کیا فائدہ، مجھے اس نکاح سے کیا فائدہ، میں نے اتنی قربانی دی ہے، میں نے یہ کون سی قربانی دی ابھی، کوئی اس کے لیے دی، کسی اور سے شادی ہوتی تو وہاں بھی تو دینی پڑتی نا، کسی اور سے معاملات ہوتے تو وہاں بھی تو دینے پڑتے۔ دل میں ہوتی ہے ناشکری، اور زبان سے وہ ناشکری بدبو بن کے نکل رہی، تعفن بن کے نکل رہی ہوتی کہ دماغ کے اندر وہ اتنا زہر بھرا ہوتا ہے۔ کیوں زہر بھرا ہوتا ہے؟ کبھی فلمیں دیکھ کر، کبھی ڈرامے دیکھ کر، کبھی ہمسائی کی باتیں سن کے، کبھی اس کی باتیں سن کے، کبھی اس کی باتیں سن کے، دماغ میں تعفن بھرا ہوتا ہے۔ وہ تعفن زبان کو غیبتیں کرنے سے، برائیاں کرنے پہ مجبور کر دیتا ہے وہ تعفن۔ تو زبان کا استعمال ایسی چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سب سے زیادہ خوبصورت حضرت ام حبیبہ ہے، آخر النساء العرب ام حبیبہ، حضرت ام حبیبہ عرب کی سب سے خوبصورت عورتوں میں سے ایک تھی۔
لیکن آپ کی جو سب سے قریب تھی وہ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ وہ اس لیے تھی کہ وہ اپنی زبان کا ایسا معتاد استعمال کرتی تھی، جہاں پر جس بات کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پر وہ بات کہنی چاہیے۔ چنانچہ ایک قصہ آپ کو سناتا ہوں۔ ایک صحابیہ تھی، ان کے بیٹے کی شہادت ہوئی تو وہ چیخنے لگی، چلانے لگی، چیخنے لگی، چلانے لگی۔ ان کو بہت سمجھایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے بھی ان کو سمجھایا تو کہنے لگی میرا بیٹا فوت ہوا ہے، آپ کا تو نہیں فوت ہوا۔ تو آپ خاموش ہوئے اور آپ چلے گئے۔ چنانچہ بعد میں وہ ان کو ہوش آیا، اللہ کے نبی کے پاس، یا رسول اللہ آپ کے کہنے پہ میں نے صبر کر لیا۔ آپ نے فرمایا الصبر عند صدمۃ الاولی، صبر جو ہے نا وہ صدمے کے وقت ہوتا ہے، بعد میں صبر تو سب کو آ جاتا ہے، بعد کا صبر سب کو آ جاتا ہے، صدمے کے وقت اصل صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ چنانچہ اب جناب شوہر کی بات بری لگ رہی ہے، پکڑی ہے، باقاعدہ روایات میں آتا ہے خواتین جس لہجے میں اپنے شوہر سے بات کرتی ہیں یا مرد جس لہجے میں اپنی بیوی سے بات کرتا ہے، طنز کرتا ہے، لیس المؤمن بالطعان، مومن تانا دینے، پچھلی دفعہ مجھے بات کرنی تھی لیکن وہ نکل کی بات کہ تانا زنی نہیں ہونی چاہیے۔ میاں بیوی جو ایک دوسرے سے جس لہجے میں مخاطب ہوتے ہیں اس لہجے میں ایسا تانا ہے، ایسی بری چیز ہے تو آپس کی نفرتیں ضرور بڑھیں گی، آپس کی اس طرح کی باتیں ضرور بڑھیں گی۔ چنانچہ اپنی زبان کا استعمال ایسا ہو، ایسا نرم استعمال ہو کہ جس سے دوسرے کو راحت پہنچے۔ خاص طور پر میاں بیوی کا رشتہ چونکہ 24 گھنٹے کا ساتھ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اولاد کے ساتھ کا رشتہ کہ وہ بھی 24 گھنٹے کا ساتھ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جن لوگوں کے ساتھ ہم پارٹ ٹائم رہتے ہیں، نوکری والے لوگ ہیں، ان کا ساتھ ہوتا ہے۔ زبان کا استعمال ایسا ہو کہ جس سے میری زبان کے ذریعے سے کسی کو ایذا نہ پہنچے، میرے کسی قول سے، میرے زبان کے استعمال سے کسی کو ایذا نہ پہنچے، ایسا زبان کا استعمال ہو۔ ہمارے پاس چند منٹ ہے، میں ایک دو باتیں اس کے حوالے سے ذکر کروں۔ زبان کا ایسا استعمال کہ جس کی وجہ سے معاملات اتنے بگڑے کہ سمجھ لو ایک طوفان برپا ہوا، اور اللہ رب العزت نے اس طوفان کو برپا ہونے دیا تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ زبان کا زہر کتنا خطرناک ہوتا ہے۔ جو کسی کے اوپر اثر جماتا ہے زبان کے ذریعے سے جماتا ہے، جو کسی کا اثر توڑتا ہے وہ زبان کے ذریعے سے توڑتا ہے۔ اچھے جملے دل پہ سحر طاری کر دیتے ہیں، برے جملے دل کے سحر کو توڑ دیتے ہیں۔ چنانچہ زبان میں اللہ نے بڑی تاثیر اور بڑا جادو رکھا ہے، انسان جب چاہے اس کو استعمال کرے، جب چاہے آپ سامنے والے کے دل میں جگہ حاصل کرے۔ آپ کو کسی کی تنقید کرنی ہے، کوئی بندہ آپ کو برا لگتا ہے، آپ اس کی تنقید کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی زبان کو تالا لگائیں اور اس کی تعریف کریں، اور تعریف کرتے کرتے جو چیز آپ کو پسند نہیں اس چیز کی تعریف نہ کریں، بس کافی۔ ایسے ہی اپنے بچوں میں، ایسے ہی اپنی بیوی میں، ایسے ہی اپنے دوستوں میں، لیکن ضرور میں نے وہ کمی ہی بیان کرنی ہے تاکہ وہ کمی ایسی ویسی، اور جب کسی کی تعریف کرنی ہے تو تعریف بھی اپنے لحاظ سے کی جائے۔ چنانچہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک کافر آئے، ہندو آئے، اور اس ہندو کے اخلاق کو اتنے اچھے تھے، حضرت تھانوی نے فرمایا میں اب اس کی تعریف کروں تو کس طرح تعریف کروں، ایسا نہ ہو کہ اس کے کفر کی تعریف ہو جائے۔ تو حضرت نے بڑے زبردست الفاظ استعمال کیے۔ حضرت نے فرمایا آپ کے اخلاق تو بالکل مسلمانوں والے ہیں، یہ آپ کے اخلاق جیسے ہیں بالکل مسلمانوں کے اخلاق ایسے ہونے چاہیے، یعنی ایسی تعریف فرمائی کہ جو اعتدال، تو تعریف میں اعتدال ہو۔ بات سمجھتا ہوں تعریف میں ایسا مبالغہ کر دیتے ہیں کہ جس کی ذریعے سے دوسرے کی تنقید لازم آتی ہے، ان کی تعریف کرو لیکن اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے آدمی کی خود ہی تنقید ہو رہی ہے، یہ صحیح نہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں غزوہ بنی مصطلق، بعض روایت میں 4 ہجری، بعض روایت میں 5 ہجری غزوہ بنی مصطلق پیش آیا۔ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا غزوہ بنی مصطلق میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گئی تھی۔ حضرت عائشہ کی عمر 15-16 سال، کوئی یہی عمر تھی، 15 سال یا 14 سال، اس عمر کے درمیان حضرت عائشہ کی عمر تھی۔ جسم ہلکا پھلکا تھا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جانے کا
جو سیٹ اپ تھا وہ ایسے تھا کہ پردے کا حکم نازل ہو چکا تھا۔ تو ایک ہودج تھا، سمجھ لیجیے جیسے محراب، یہ ممبر ہے تو ممبر یہ اندر سے کھوکھلا ہے، تو یہ کتنا بھاری ہے، اندر سے کھوکھلا ہے۔ تو ایسے ہمارے پنجاب میں پہلے ڈولی ہوا کرتی تھی، تو اس زمانے میں وہ ڈولی استعمال، جیسے یہ اندر سے کھوکھلا خالی ہے تو یہاں پر ڈنڈے لگے ہوئے ہوتے تھے، تو لوگ آتے تھے اس کو اٹھاتے تھے، اس کو ہودج کہتے تھے عربی میں، اور اردو میں ہم اس کو ڈولی کہیں گے۔ تو یہ ہودج جو ہے وہ اس طرح بنایا ہوتا تھا کہ وہ اونٹ کے اوپر رکھا جاتا تھا، چنانچہ اس ہودج کو اٹھا کے اونٹ پہ رکھتے تھے اور پھر نیچے اتارتے تھے۔ چونکہ پردے کے احکامات نازل ہو چکے تھے، غزوہ مصطلق سے واپس آ رہے تھے، تو واپس آتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا لشکر جا رہا تھا، تو صبح کا وقت ہوا تو ہودج کو اٹھا کے نیچے رکھا کہ اور صحابہ کرام پشت کر کے کھڑے ہو گئے تاکہ سیدنا عائشہ صدیقہ اندر سے باہر تشریف لے جائیں۔ چنانچہ حضرت عائشہ چلی گئیں اور قضاء حاجت وغیرہ سے فارغ ہو کے واپس تشریف لائیں۔ ڈولی میں بیٹھی تو دیکھا کہ میرا ہاتھ نہیں ہے، وہ یاد ہے کہ میں نے وہاں پر رکھا تھا، تو جلدی سے واپس بھاگی۔ صحابہ کرام نے سمجھا کہ وہ اندر ہیں، انہوں نے ہودج کو اٹھایا، اونٹ پہ رکھا اور جناب قافلہ چل پڑا۔ سیدنا عائشہ وہاں گئیں، جب واپس نہیں تو دیکھا کہ سارا قافلہ جا چکا ہے۔ اب سیدنا عائشہ سمجھدار تھی، انہوں نے دیکھا کہ بھئی مسئلہ تو یہ گڑبڑ ہو گیا ہے، چنانچہ وہیں پہ بیٹھ گئی، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ قافلے کے 3 حصے ہوتے تھے۔ قافلے کا ایک مقدمۃ الجیش ہوتا تھا آگے والا، پھر اصل قافلہ ہوتا تھا اور پیچھے کچھ لوگ آتے تھے جو کہ قافلے کا کوئی سامان گر جائے، کوئی چیزیں گر جائیں تو اس کو اٹھاتے ہوئے آتے تھے۔ حضرت عائشہ کہنے لگی میں تو آگے جاؤں گی تو میں بھٹک جاؤں گی، پتہ نہیں کس طرف نکل جاؤں، کوئی پتہ نہیں ہے، لہٰذا میں یہیں رک جاتی ہوں، تو قافلے کے 2 کلومیٹر پیچھے جو لوگ آئیں گے وہ مجھے لے جائیں گے۔ تو حضرت عائشہ وہاں پر لیٹی اور جناب حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ تشریف لائے، تو دیکھا کہ بھی کوئی پردے میں کالے رنگ کے کپڑے کے اندر کوئی ملفوف چیز ہے۔ جب آگے بڑھے تو دیکھا عائشہ، انا للہ و انا، بخاری کی روایت میں انہ یقول استرجاع، انہوں نے استرجاع کہنا شروع کر، استرجاع کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو حضرت عائشہ کو پتہ چل کہ کوئی بندہ آیا اور وہ اکیلا ہے، اور انہوں نے استرجاع پڑھا تو حضرت عائشہ اٹھ گئی، انہوں نے اونٹ کو بٹھایا اور پھر پیچھے چلے گئے۔ حضرت عائشہ اونٹ پہ سوار ہوئی، حضرت صفوان بن معطل نے اونٹ کو تیز چلایا اور اونٹ جو ہے وہ قافلے سے جا کے ملا۔ جب یہ اونٹ قافلے سے جا کے ملا تو دور سے کوئی خاتون اونٹ پہ بیٹھی ہوئی ہے، تو ظاہری بات ہے نظر آئے گی کوئی خاتون۔ تو صفوان بن معطل نے دیکھا، چونکہ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، انہوں نے دیکھا کبھی یہ کیا قصہ ہے، تو وہ ٹور میں پڑے اور دیکھا، جب قریب آیا اونٹ تو پتہ چلا کہ حضرت عائشہ، انہوں نے کہا او یہ کیا مسئلہ ہوا، عائشہ اور صفوان کی تو گڑبڑ ہو گئی۔ اب یہ کلمات انہوں نے نامناسب استعمال کیے، یہ نامناسب استعمال عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین نے استعمال کیے، لیکن بہت چالاک انسان تھا، بہت چالاک، جو منافق ہوتے ہیں بڑے چالاک صفت ہوتے ہیں۔ چنانچہ اس نے سراہتاً بہتان نہیں لگایا بلکہ اشارہ کیا کہ دیکھو یہ گڑبڑ لگ رہی ہے۔ جب یہ کلمات کہے تو مسلمانوں کے لشکر میں پھوٹ پڑنے لگی، اور مسلمان ایسے پریشان کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اپنی بیوی سے کہتے ہیں ام ایوب تمہیں کیا اندازہ ہے عائشہ اور صفوان کے قصے کا؟ تو کہنے لگی الامان ابو ایوب توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو، کیا سمجھتے ہو کہ صفوان بن معطل جیسا شخص کیا بددیانت اور خیانت والا ہوگا؟ اگر صفوان بن معطل کے ساتھ عائشہ کی جگہ میں ہوتی تو کیا صفوان مجھے غلط نظر سے دیکھتا؟ نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بتاؤ کہ عائشہ کے صفوان کی جگہ تم ہوتے اور وہاں پہ عائشہ ہوتی، کیا تم کبھی عائشہ کے بارے میں ایسا سوچ سکتے ہو؟ الامان والحفیظ، تو یہ تیری زبان میں کیا کلمات کہتی ہے؟ لیکن ریلا ایسا بہا حضرت مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ غزوہ بدر کے شریک ہیں، مصطح بن اساسہ اور مصطح بن اسال اور حمنہ بنت جحش اور حسان ابن ثابت، یہ سب سازش کا شکار ہوئے۔ یہ کہنے لگے کہ ہاں یہ گڑبڑ ہوئی ہے، یہ معاملہ ہوا ہے،
حتیٰ کہ یہاں تک کہ بات اتنی بڑی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام شدت پریشانی کے اندر مسجد نبوی میں تشریف لائے اور آپ ممبر پہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے آپ نے اعلان فرمایا، لوگوں سارے جمع ہو جاؤ، سب جمع ہوئے، انصار ادھر، مہاجر ادھر، اور پھر آپ نے فرمایا کہ لوگوں، کچھ لوگ میرے گھر والوں کے بارے میں کچھ افواہیں پھیلا رہے ہیں۔ تو حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہوئے، وہ نام بلوانا چاہتے تھے، سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام نہیں لیا۔ سب جانتے ہیں عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین ہے۔ یا رسول اللہ، اگر تو اوس میں سے ہے تو مجھے اجازت، میں اس کی گردن اڑاؤں گا، اور اگر خزرج میں سے ہے تو پھر آپ خزرج والے بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اب انہوں نے یہ کہا، اب دیکھ، جب بدگمانی پھیلی ہوتی ہے، جب غلط فہمی پھیلی ہوتی ہے تو زبان کے صحیح جملے بھی غلط لگتے ہیں۔ ان کا مقصد تھا کہ سعد بن معاذ کا کہ اگر اوس میں سے ہے تو میں مارتا ہوں، اور اگر خزرج میں سے ہیں تو پھر خزرج والے بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ مطلب تھا کہ آپ صرف فرما دیں کہ وہ کون بندہ ہے، انہیں عبداللہ بن ابی کو جانتے تھے، آپ صرف فرما دیں کہ یہ آدمی ہے تو کوئی بھی اس کو نہیں چھوڑے گا۔ لیکن وہاں پہ عبداللہ بن معاذ کھڑے ہوئے، وہ یہ سمجھے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے قبیلے میں سے ہوتا تو ہم مار دیں، اگر ان کے قبیلے میں سے ہے چونکہ ہے تو یہ کبھی بھی نہیں ماریں گے، وہ یہ سمجھے۔ حالانکہ وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ ان کے قبیلے میں سے ہے تو یہ بھی ماریں گے، بس آپ نام لے دیں۔ وہ کھڑے ہوئے کہتے کذبت عدو اللہ، اللہ کے دشمن تو نے جھوٹ بولا ہے، تم جانتے ہو کہ وہ خزرج میں سے نہیں ہے، تم اس لیے ایسی بات کر رہے ہو، تم جانتے ہو وہ اوس میں سے نہیں ہے اس لیے تم ایسی بات کر رہے ہو، اگر اوس میں سے ہوتا تو تم ایسی بات کبھی برداشت نہ کر سکتے۔ یہ آپس میں جملہ اشتباہ ہوا، جب ایک دوسرے کی شان کے خلاف ایسی باتیں ہوئی تو یہاں کے لوگوں نے ہوا دی، وہاں کے لوگوں نے ہوا دی، صحابہ کرام کی تلواریں نکلنے والی۔ آپ مسجد نبوی کے ممبر سے نیچے اترے اور آپ نے اوس کو ادھر کیا، خزرج کو ادھر کیا، تو آپ نے اپنے گھروں کو جاؤ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اتنے پریشان، کیا مشتبہ جملہ، ایسا جملہ جس سے کسی کی کردار کشی ہو، اور اوپر سے وہی نازل نہیں ہو رہی، اللہ نے وہی روک دی، 27 دن تک وہی نازل ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا کہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمانے لگے یا رسول اللہ، حضرت علی تو قضا کے ماہر آدمی، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ کے گھر کی عورت ہے اور آپ کے گھر کی عورت کے بارے میں گھر کی عورتیں بتائیں گی، لہذا گھر کی عورتوں سے بریرہ سے پوچھیے۔ آپ نے حضرت بریرہ کو بلایا تھا، بریرہ میں کون ہوں؟ انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول، تو پھر مجھ سے سچ بولنا، جھوٹ مت بولنا، عائشہ کے بارے میں تم کیا جانتی ہو؟ کہ یا رسول اللہ صرف معصومیت ہے، اتنی معصوم ہے کہ آٹا گونتے گونتے سو جاتی ہے، وہ مکاری کہاں سے کر سکتی ہے؟ اگر اس کے ساتھ کچھ غلط ہو تو وہ تو چیختی ہوئی آتی، وہ مکاری کہاں کر سکتی ہے؟ پھر آپ نے حضرت عمر کو بلایا، پریشان، تو کہ ابو بکر سے مشورہ کر نہیں سکتے، کہ یا رسول اللہ آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، میں نے نہیں دیکھا کہ کبھی آپ کے جسم اتھر پہ مکھی بیٹھی، کبھی آپ کے جسم اتھر پہ مکھی نہیں بیٹھی، کیا یہ میری آبزرویشن، کیا یہ میرا مشاہدہ صحیح ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، میرے جسم پہ مکھی نہیں بیٹھتی۔ آپ نے فرمایا، حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ، جس جسم پہ اللہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتا اس گھر کے اندر اللہ گندی عورت کیسے برداشت کرے؟ آپ کو حوصلہ ہوا، آپ تشریف لے کر گئے حضرت عائشہ کے پاس۔ حضرت عائشہ اپنے گھر چلی گئی تھی اور ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا معاملہ ہے، وہ جانتی ہی نہیں تھی کہ کیا معاملہ ہے۔ وہ تو جب رات کے وقت استنجا وغیرہ کرنے کے لیے باہر گئی ہیں تو ان کی ساتھ ایک خاتون تھی جو کہ مصطح کی والدہ تھی، تو وہ چلتے چلتے ان کا پاؤں جو اٹکا تو کہنے لگا تئس مصطح، تئس، ہلاک ہو جائے مصطح، بخاری کے الفاظ، ہلاک ہو جائے مصطح۔ کیا کہہ رہی ہوں؟ مصطح انہ بدری، وہ بدری ہے، آپ اس کے بارے میں کہہ رہی ہو ہلاک ہو جائے، اور آپ اس کی ماں ہو؟ کہتے ہیں انت لذارف، تجھے پتہ نہیں تجھے وہ کیا کہہ رہے؟ کیا کہہ رہے؟ کہ تیرے بارے میں وہ یہ باتیں کر رہے ہیں۔ پھر سمجھ میں آیا کہ پورا مہینہ ہوا اللہ کے نبی میرے پاس نہیں آ رہے، اللہ کے نبی میرا حال نہیں پوچھ رہے،
بلکہ یہ کہتے ہیں بریرہ سے کہو کہ اس سے پوچھو اس کا کیا حال ہے، مجھ سے بات نہیں فرما رہے، اور جب میں اپنے گھر جاتی تھی تو مجھے منع کرتے، کہتے نہیں شام کو چلی جانا، شام کو پوچھتی تو کہتی صبح چلی جانا، نہیں جاؤ گھر میں ہی رہو، گھر میں رہو، پاس رہو، ایسی باتیں کیا کرتے۔ اور ابھی آپ ایسی بات کر رہے ہیں کہ میں نے پوچھا تو کہا جاؤ، تو ایک ہی بات پوچھنے پہ جانے کا فرما دیا، تو کہا میں دوڑ کے آئی ماں کے پاس، اماں یہ کیا ہو رہا ہے جو میرے بارے میں ہے؟ تو یہ سچ ہے جو مصرع کی ماں کہہ رہی؟ ہاں سچ ہے جو مصرع کی ماں کہہ رہی ہے وہ سچ ہے۔ کہنے لگی کہ اللہ کے نبی کو پتہ ہے؟ کہ جی اللہ کے نبی کو پتہ ہے۔ چیخ ماری، وہیں پہ بے ہوش ہو۔ حضرت ابوبکر اوپر بیٹھے، اوپر والی منزل پہ بیٹھے تلاوت کر، دوڑ کے نیچے کیا ہوا؟ کہ اس کو پتہ چل گیا اس کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے فرمایا کہ عائشہ، جب ساری دنیا جو کہے لیکن اپنا جیون ساتھی جب اعتبار توڑے نا تو بڑا دکھ ہوتا ہے۔ آپ تشریف لائے اور آپ فرمانے لگے عائشہ اگر تجھ سے غلطی ہوئی ہے تو اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ معاف فرما دیں گے، اور اگر تجھ سے غلطی نہیں ہوئی تو اللہ تیری برات کا اعلان کریں گے۔ نہیں، اگر تجھ سے غلطی ہوئی ہے تو معافی مانگ، اتنی سی بات آپ نے ارشاد فرمائی۔ تو عائشہ کو چڑھ گیا غصہ، مجھ پہ اعتبار نہیں، مجھ سے صفائیاں مانگی جا رہی، اس طرح غصہ چڑھ گیا۔ تو مجھے اتنا غصہ چڑھا کہ مجھے حضرت یوسف کے جو والد یعقوب علیہ السلام کا نام بھول گیا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام بھول گیا، اور میں نے کہا کہ سچ بولتی ہوں تو تم مانو گے نہیں، جھوٹ بولتی ہوں تو میں اپنے ذمے گناہ سر پہ کیوں لوں؟ میں بس وہی کہتی ہوں جو یوسف کے ابا نے کہا تھا کہ فصبر جمیل، کہ میرا صبر ہے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ نے کہا کہ ابو آپ کے، حضرت ابوبکر سے کہا کہ آپ کہیے میری صفائی میں، نہیں میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میں رومان سے کہنے لگی آپ کہیے میری صفائی میں کچھ، میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ پھر خود کہنے لگی کہ مجھے بھول گیا حضرت یعقوب کا نام، تو میں نے کہا میں وہی کہتی ہوں جو ابو یوسف نے کہا تھا فصبر جمیل، کہ میں صبر کرتی ہوں۔ اور وہیں پہ پھر وحی نازل ہوئی اور ایسی قہر والی آیا، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ یہ آیات یہاں تک نا پوری 10-12 آیات حضرت ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شر لکم، یہ آیات یہاں سے لے کے یہاں تک نازل ہوئی ہیں۔ حضرت عائشہ لیٹی ہوئی تو حضرت رومان کہتے اٹھو اللہ کے نبی کا شکریہ ادا کرو۔ میں ان کا شکریہ ادا نہیں کرتا، انہوں نے مجھ پہ اعتبار نہیں کیا، میں تو اللہ کا شکر ادا کروں گی کہ اسی نے میرا بھروسہ رکھا۔ اور میں لگی میں یہ سمجھی کہ میرے لیے وحی نازل ہوگی، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ میرے لیے تو اللہ نے قرآن ہی نازل کر دیا۔ سبحان، زبان کی لگی ہوئی آگ ایسی خطرناک ہوتی ہے، ایسی مشتبہ جملہ بول دینا، ایسی بات کر دینا جس سے دوسرے کی کردار کشی ہوتی ہو، ایسا اشارہ دے دینا جس سے دوسرے لوگ مشکوک ہوتے، اپنی زبان کے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھیں۔ اللہ مجھے آپ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق